الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ 28ویں سپارے کے اندر جو ہے نا وہ سورہ جمعہ ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ 11 اس کی آیات ہیں اور انشاءاللہ 11 ہی ہم پڑھ لیں گے۔ اس سورت کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والے افراد کی تربیت کا نصاب۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ ہم نے اس سے پہلے جو سورت ہے، سورہ جمعہ سے بالکل پہلے سورت آتی ہے سورہ صف، پچھلی دفعہ ہم نے وہ مکمل کی تھی، اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ تو اس وقت میں نے موضوع بتایا تھا کہ وہ موضوع ہے مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مین مقصد تھا وہ کیا تھا۔
اور پھر تفصیل کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی بعثت کا جو بڑا مقصد تھا، یا اس کے اندر جو یوں سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل حصہ ہے، وہ ہے دین کو غالب کرنا، دین کو سر بلند کرنا، نظام عدل و قسط جو ہے وہ قائم کرنا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو موضوع ہے غلبہ دین، اس کی سمجھ لیں کہ اس تصور کی دین کے اندر جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، بالکل وہی جو انسان کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اگر انسان کی ختم ہو جائے تو انسان گنتی کا انسان رہتا ہے۔ آپ اسے اٹھا کے جا کے ووٹ ڈلوا لیں، بات چیت بھی کر سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر ہی پڑھ لے گا اگر اٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو سوچ بھی سکتا ہے، مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن میں نے ایک مثال دی تھی کہ مٹی کی ایک ڈھیری ہے، آپ اٹھا کر آگے پیچھے جدھر مرضی لے جائیں، اور یہ ایک پرزہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لیں کہ دین کا جو تصور قرآن دیتا ہے، اگر اس میں سے یہ غلبہ دین کا پہلو جو ہے وہ نکال لیا جائے تو باقی نمازیں رہیں گی، روزے رہیں گے، حج رہے گا، ذکر اذکار رہیں گے، سب کچھ رہے گا، لیکن باقی دین جو ہے وہ بالکل اس انسان سے مشابہ ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہو گئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر دین غالب نہیں ہوتا تو آپ قیامت تک پورے دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور میں نے بس صرف اشارہ کروں گا کیونکہ بات لمبی ہے، تو پھر جو ہے نا کیسے عمل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا سے بچو۔ اس پر ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس نے اپنا ڈیسیجن لینا ہے نا کہ جی میں نے نہیں کرنا، میں نے بچ جانا۔ لیکن زنا کے حوالے سے ایک اللہ کا دوسرا حکم بھی ہے، وہ معاشرے سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کوئی مرد کرے، زنا کوئی عورت کرے تو ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ مارو 100 کوڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کرنا ہے۔ اب یہ جو دوسرا حکم ہے یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے، یہ معاشرے سے متعلق ہے، اور کہا مجھے ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میری ذمہ داری ہے اپنے معاشرے سے متعلق۔ اب اس کے اوپر آپ اس نظام کے بغیر کیسے عمل کر لیں گے؟ وہ جو اگر نظام ہی قائم نہیں ہوتا، وہ آپ کے ہاتھ میں وہ حکومت ہی نہیں ہے، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ایک عمل ہے نا، اس میں اس کا کردار چھت کا ہے۔ بنیاد ہے نماز روزہ، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ چھت کیا ہے اس کی؟ چھت اس کی ہے وہ اس نظام کا قیام، وہ عدل و قسط کا نظام جو سب انبیاء جو ہے وہ جن کو یہی بتایا تھا
یہی دکھایا تھا کہ یہ ہے تمہاری اس جدوجہد کا آخری مرحلہ، اس نظام کا باقاعدہ جو ہے وہ قائم ہو جانا۔ اگر یہ قائم ہوتا ہے تو پورے دین پر عمل ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ بس اتنا ہی کر سکیں گے جتنا آج آپ سمجھ لیں کہ مسلمان کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی مولوی، بڑے سے بڑا کوئی عالم دین، بڑے سے بڑا کوئی پیر، بڑی سے بڑی کوئی جماعت اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتی کہ جی ٹھیک ہے جی میں تو زنا نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بچا لوں یا آپ کو واضح نصیحت کر لوں۔ لیکن وہاں تو اس حوالے سے اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی مذمت کی ہے، احادیث میں بھی آئی ہے، لیکن سورہ بقرہ میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے، مٹاتا ہے۔ اب یہ مٹایا ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صرف یہ نہیں مٹایا کہ اسے اپنی ذات سے مٹا دیا ہے، بلکہ اسے معاشرے سے مٹا دیا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ذات سے مٹا سکتے ہیں کہ جی میں سود نہیں لیتا، میں اس میں ملوث، تو معاشرے سے کس کی ذمہ داری ہے؟ تو پورے مسلمان کیسے ہو گئے؟ پورے احکامات کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے نا، ان سب کو جو ہے نا وہ بتا دیا گیا تھا کہ چھت وہ ہے، یہ جو تعمیر تم نے کرنی ہے نا اس کی بنیاد یہاں ہے اور چھت وہ ہے۔ البتہ ایک شرط تھی کہ تم نے اس مقصد میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے وسائل ترجیحاً خرچ لگانے ہیں۔ یعنی جو ہے نا وہ دنیا کے دوسرے مسائل بھی ہیں، لیکن ان مسائل میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے تم پر۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا وہ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر ایمانداری کے ساتھ اس رستے میں تم اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنے جان مال نہیں لگاتے، عذاب علیم سے بچنے کا کوئی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ سودا تمہیں بچائے گا دردناک عذاب سے۔ ہاں تم نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یہ کوشش کر لی، اپنی جان مال وسائل لگائے، صلاحیتیں لگائیں، حساب اللہ نے لینا ہے کہ تم نے کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری، تو چھت تک نہیں پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں، کئی پیغمبر نہیں پہنچ سکے، البتہ کئی پہنچ گئے۔ قرآن کریم کے اندر طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ طالوت سپہ سالار تھے، ان کو مقرر کرنے والے نبی تھے، سمویل ان کا نام آتا ہے، ویسے قرآن میں تو نام نہیں آیا لیکن ویسے ان کا نام آتا ہے کہ وہ قرآن میں تو ویسے لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے نبی سے کہا، قال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ بعث لکم الطالوت ملکا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار مقرر کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ پیغمبر جو ہیں ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں وہ چھت ڈل گئی، وہ فتح یاب ہوئے، جالوت ہارا اور ایک نظام قائم ہوا۔ بعد میں وہ چلا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چلا ہے نا۔ اچھا کئی پیغمبر جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات اللہ نے طے کر دی تھی کہ آپ چھت ڈالے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ خاص محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں تھا، صرف آپ کے لیے تھا کہ آپ یہ چھت ڈال کر جائیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کیوں؟ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد وحی بھی نہیں آنی اور رسول بھی نہیں آئے گا کوئی، یہی قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اور اس قرآن کے مطابق آپ اپنا عمل جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ دکھا دیں۔
یہ سنت رسول ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ چھت ڈالی ہے۔ میں وہ اکثر کہا تھا، لوگ تو سمجھتے ہیں جی مدینے گئے تو بس، نہیں، یہ صحیح معنوں میں چھت ڈلی ہے جب سورہ توبہ کی آغاز کی 6 آیتیں جو ہے نا ان کے اوپر عمل ہوا تھا۔ ان کے اوپر جو عمل ہوا ہے وہ سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری کے حج کے دوران ہوا، کیونکہ حج کے دوران یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ اور 9 ہجری کے بعد جب 10 ہجری کا حج آیا نا، تو اب عرب میں دین کا غلبہ اس طرح ہوا ہے کہ سب ادیان ماتحت ہو گئے ہیں، تابع ہو گئے ہیں، بلکہ ختم ہو گئے ہیں۔ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سورہ جو ہے نا وہ انفال کے اندر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو یہ جو ہے نا وہ تب ہوا۔ اور جو لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے پھر ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ نکل جاؤ، زندگی تمہاری تبھی محفوظ رہے گی۔ یہاں اب خالص دین اسلام کا غلبہ ہوا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، زیادہ ٹھہرے نہیں دنیا کے۔ تو بہرحال یہ غلبہ، اور اس غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پابند نہیں کیا تھا کہ یہ تم نے بس کو اکیلے ہی کرنا ہے۔ اکیلے کام تو ہوگا، ظاہر بات ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا تو آپ اکیلے کریں گے، لیکن آپ اکیلے چھت تک تو نہیں پہنچ سکتے، یہ بات تو پکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری ڈنڈے پر کھڑے ہو کے واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ابھی میں نے آیت سنائی تھی نا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، اسی لیے باقی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سودا کر لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشن کے اندر جاؤ، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جن لوگوں سے یہ کام لینا ہے ان کی تربیت کا بنیادی سلیبس کیا ہے؟ یعنی جن افراد نے غلبہ دین کی جدوجہد میں حصہ لینا ہے یا یہ کام کرنا ہے جنہوں نے، ان کی تربیت کے لیے وہ بنیادی نصاب یا سلیبس وہ کون سا ہے جس کے ذریعے سے وہ افراد جو ہے وہ تیار ہوں گے؟ یہ بہت اہم جو ہے وہ سبجیکٹ ہے۔ ان کی تیاری کا نصاب جو ہے وہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ نصاب جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں 4 چیزیں۔ پہلی تو سمجھ لیں کہ یہ سارا نصاب جو ہے وہ قرآن سے متعلق ہے، اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے تلاوت آیات۔ تلاوت آیات سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو قرآن سنانے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ اس طرح سنائیں کہ ان کو سمجھ نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، یا کسی بھی عرب کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان کو سمجھ آتی تھی، لیکن ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ نہیں سمجھ آئے گی۔ تو یعنی یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے سامنے پڑھنا تاکہ ان کو سمجھ آئے، اور ان کو سمجھ آ کر ان کا اندر جو ہے نا وہ متاثر ہو۔ اچھا، اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ہر پیغمبر کو اللہ نے دیا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ہر پیغمبر کو اللہ نے دیا۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اور یہ اس وقت فرمایا جب انسان کو جو ہے نا وہ زمین پر بھیجا نا، اس وقت فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسول منکم، جب تمہارے پاس میری جانب سے رسول آئیں، اور ان رسولوں کی
پہچان میں پہلی چیز کیا ہوگی؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھیں گے. یا دیکھیں میری کے اوپر میں زور دے رہا ہوں، میری آیات، ورنہ پیغمبر جو تھے وہ حکیم انسان تھے. وہ کوئی ایسے معاذ اللہ آپ یہ سمجھیں میں اٹھ کے بیٹھ کے درس دین، ایسے نہیں تھا. بڑے حکیم انسان تھے. اور وحی کے نزول سے پہلے بھی ان کی ایک حیثیت جو ہے نا وہ اپنے معاشرے کے اندر مانی جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آئیں گے یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہیں میری آیات سنائیں گے، اپنی باتیں نہیں. حالانکہ ان کی باتیں بھی مطلب یہ کہ حکمت کی باتیں ہی ہوں گی نا، لیکن یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہیں میری آیات سنائیں گے. فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی ان سے وہ آیات سنی، اور یہ کسی بھی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح، جس نے بھی تقوی اختیار کر لیا، وہ آیتیں سن کر اصلاح کر لی اپنی خرابیوں کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. تو پہلا سمجھ لیں کہ پہلا اس کا جو موضوع ہے نا، یا وہ سبجیکٹ کہہ لیں، وہ ہے لوگوں کو اللہ کی آیات جو ہے وہ سنانا. اچھا اب دیکھیں بدقسمتی سے یہ چیزیں چونکہ ہمارے ذہنوں سے دماغوں سے اوجھل ہو گئی ہیں، میں اس وجہ سے اس کے اوپر کو تھوڑی محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس بات سمجھ آ جائے. دیکھیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن ہی پہنچانے کا حکم دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ابلاغ کر دیں، تبلیغ کر دیں، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا اس کی تبلیغ کر دیں. اچھا جو لوگ مخالف تھے وہ بھی رسول جب قرآن سناتا تھا نا تو قرآن کو سب سے زیادہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. حالانکہ رسول خود بھی تو اسی معاشرے میں رہتے تھے. آخر 40 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ سمجھا؟ کوئی خطرہ نہیں سمجھا 40 سال. اسی لیے سورہ حامیم سجدہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو اس میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. اب دیکھیں یعنی قرآن نہ سنو، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی نہ سنو. قرآن تو پھر ایک اسپیشل چیز ہے نا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور سورہ یونس میں جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو قرآن میں تبدیلی کا کیا ہے. ایتی بے قرآن غیر ھذا وبدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائیں، اس میں ترمیم کریں، یا اس کو جو ہے وہ بند کر دیں. اچھا اب آپ دیکھیں واقعات کتنے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا. کس چیز سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے؟ وہ تلاوت قرآن ہی تھی نا. اندر جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے ہیں تو اندر تلاوت قرآن ہی ہو رہی تھی نا. اچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ میں مکہ آیا تو مجھے یہاں کہا گیا کہ دیکھیں جی یہاں ایک ہمارے آدمی ہے جو ایسا کلام سناتا ہے جو بڑا متاثر کن ہے، لہذا جو ہے نا وہ آپ اوائڈ کرنا اس سے جو ہے وہ اس کا کلام جو ہے وہ نہیں سننا. تو کہتے ہیں میں نے کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی دے لی. پھر میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد کہ میں ایسے کان بند کیے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں بچہ تو نہیں ہوں کہ میں متاثر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے حرم میں ایک دن دیکھا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ پڑھ رہے تھے، تو میں آہستہ آہستہ قریب آیا، متاثر ہو گئے، ایمان لے، ٹھیک ہے نا. اب یہ پہلا مرحلہ ہے جی تلاوت آیات. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے تزکیہ. یہ تزکیہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک
فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ اچھا، بد قسمتی سے آج اس تزکیے کو ہم بھول چکے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروگرام دیا کہ آپ تزکیہ کریں، آپ مزکی ہیں، تزکیہ کریں، اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ قرآن 4 دفعہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، یہ تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ اصل میں ہے کیا چیز؟ جس طرح آپ جو ہے وہ کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، تو اب آپ نے بیج بکھیرا ہے، جب وہ فصل اگتی ہے تو اس میں کچھ پودے تو وہ ہیں جو آپ نے جس کا بیج ڈالا ہے، کچھ اپنی مرضی سے اگ پڑتے ہیں نا، کوئی گھاس کوئی ہو اور ایسی چیزیں جو ہے وہ۔ اب وہ کسان جو ہے وہ ایک عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں گوڈی کا عمل۔ وہ کوئی کھرپا لے کر نا، وہ جو فضول پودے ہیں نا جو اپنی مرضی سے اگ گئے ان کو اکھاڑتا ہے، اور دوسرے پودے جو ہے نا ان کو تقویت دیتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے، ان کو پالتا ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ اس کو یہ ہے تزکیہ۔ یہ سمجھ لیں کہ انسان کا دل ہے، انسان کا دماغ ہے، انسان کی شخصیت ہے، اس میں کچھ پودے تو جو ہے نا وہ اچھائیوں کے ہیں اور کچھ برائیوں کے ہیں۔ برائیوں کے بھی آ جاتے ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اب تزکیے کا عمل کیا ہے کہ اچھائیاں جو ہے نا ان کو ترقی دینا، اور وہ جو برائیاں ہیں ان کو جو ہے وہ اکھاڑ کر ایک طرف کرنا۔ اچھا، قرآن حکیم کے اندر عام طور پر یہ برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، دنیا پرستی ہے، لالچ ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے اندر جو ہے وہ۔ اب اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اس کا علاج ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ دلوں کی بیماریاں جو ہیں ان کی شفا ہے یہ قرآن۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جی۔ اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ سمجھ لیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی تزکیے کے حوالے سے بعض لوگ کام کرتے ہیں۔ میرا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر جو اختلاف ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ عمل سنت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ سنت نہیں ہے تو پھر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ پھر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے سارے لوگ جو ہے نا وہ اب ممکن ہے یہاں بھی کوئی لوگ ہوں تو وہ میری بات کو جو ہے وہ، میں صرف اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ قلب تمہارا جاری کر دیں گے، تمہارا دماغ جاری کر دیں گے، یا اس میں کئی دفعہ وہ مجالس کے اندر بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ اس طرف سر کر کے جو ہے وہ اللہ یا جو بھی ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس طرف کر کے یہ مطلب مختلف انداز میں، اور ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، توجہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ عمل جو ہے نا وہ یہ تزکیے کے لیے درکار ہے، اس سے ہمارا جو ہے وہ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ کا اگر کوئی نام لے رہا ہے تو نام تو اللہ کا لے رہا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ پہلے تو یہ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے،
قرآن 4 دفعہ کہتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح بٹھا کر، کوئی دارہ بنا کر، کوئی بتی بجھا کر، کوئی جلا کر، کوئی مطلب ہے کہ اگر اس طرح یہ عمل کیا ہے پھر تو یہ سنت عمل ہے. اگر نہیں کیا ہے تو، اور نہیں کیا ہے اس طرح تو نہیں کیا ہے، تزکیہ کیا ہے لیکن اس طرح نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا اس کا کوئی فائدہ نقصان تو بات جو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا، وہ نہیں مجھے پتا، لیکن میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ سنت رسول ہے، قرآن کا یہ دیا ہوا نصاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس تزکیے کو ہم جس طرح وہ تلاوت آیات کا جو سبجیکٹ ہے نا اس کو جب وہ چھوڑ دیا گیا، اسی طریقے سے تزکیہ بھی جب وہ گیا. بہرحال یہ دوسرا پروگرام تھا جو اس کے اندر جب وہ بتایا گیا ان افراد کی تیاری کے لیے جن سے وہ کام لینا ہے. اچھا، اب اس حوالے سے تیسرا سبجیکٹ جو ہے، یعنی 2 سبجیکٹ، ایک تلاوت آیات، قرآن سنانا، پڑھ پڑھ کر سنانا تاکہ لوگوں کے اندر اثر ہو، اور پھر ان لوگوں کا تزکیہ کرنا. اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے تعلیم کتاب. یہ تعلیم کتاب جو ہے نا، اس کو یہاں جو ہے وہ ایک تیسرا سبجیکٹ ہے. وہ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ احکامات کی سمجھ، اور ایک یہ ہے کہ ہمارے اوپر صرف اپنی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ ہم نے اس کے بعد اس کو آگے بھی تو پہنچانا ہے. ہمیں سمجھ ہوگی تو ہم آگے پہنچائیں گے نا. حدیث کے اندر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو یہاں سیکھیں اور سکھائیں سے مراد صرف اس کا حفظ یا ناظرہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن جاءہ الموت، جس کو موت آئی، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ، اس حال میں کہ وہ ابھی طالب علمی میں تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لیکن اسے موت آ گئی. وہ یہ علم کیوں حاصل کر رہا تھا؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، وہ چاہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے یا اسے سربلند کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کو زندہ کرے. فرمایا وہ جو مر گیا طالب علمی میں، نیت یہ تھی کہ علم سیکھ کر اسلام کو زندہ کرے گا، اب اللہ اس کو کیا دے گا؟ فرمایا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. تو صحابہ جو ہے نا، وہ کوئی صحابی وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، تو اٹھ کیسے جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہود و نصارہ جو ہے وہ پڑھتے نہیں تھے؟ یعنی پڑھتے پڑھتے ان کے ہاں علم اٹھ گیا نا، تو یہ پڑھتے پڑھتے اٹھ جائے گا. تو آج آپ دیکھ لیں، پڑھتے پڑھتے اٹھ گیا، تعلیم کتاب جو ہے نا وہ. اب یہ جب علم ہوگا تو آگے پہنچائیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب کے آپ کے تو پروگرام ہوتے تھے. وہ سورہ بقرہ میں وہ موضوع آتا ہے نا، وہ جب وہ رائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے وہ رائنا کہا کرتے تھے، تو اس میں کچھ لوگ آ جاتے تھے وہ رائنا کہتے تھے. تو وہ مجلس کون سی ہوتی تھی؟ وہ مجلس قرآن کی ہوتی تھی. کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہاں وہ یہ شرارت کر رہے تھے نا. اچھا، اس صورت کے آخر پر بھی
تعلیم کتاب کا موضوع جب وہ آئے گا پھر وہاں ہم جائیں گے تو وہاں اس کے اوپر جب وہ بات کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں تو اندر کیا کر رہے ہیں وہ صحابی؟ وہ کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں نا، کتاب سکھا رہے ہیں نا. یہ ہے اصل کے اندر تیسرا سبجیکٹ، تعلیم کتاب. اور چوتھا ہے تعلیم حکمت. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ دیکھیں قرآن جو ہے نا اس میں صرف احکامات نہیں ہیں. میں جب عرض کیا کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ جو مطلوب افراد ہے نا وہ قرآن کریم کی کسی آیت سے تیار نہیں ہوں گے، وہ پورے قرآن کی روشنی میں تیار ہوں گے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. یا میں اگر اس طرح یہ بات کہوں کہ بھئی وہ بندہ اس طرح کا ایمان والا نہیں بن سکتا یا اس کام کا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا. تو آپ جس نے جو ہے وہ قرآن کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے یا اس کی روشنی کے اندر اس نے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی ہے، تو ہو سکتا ہے بعض اوقات آدمی سوچتا ہے یار قرآن میں جو احکامات ہیں ان پر تو میں عمل کرتا ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا لیکن مجھے مولوی صاحب نے بتایا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کا حق نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا. وہ ساری اچھی باتیں بتا دی ہیں اس نے. پھر اگر میں نے قرآن نہیں بھی سیکھا تو یا میں نے نہیں پڑھا، سمجھ کر نہیں پڑھا تو کون سی کمی رہ گئی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں جی، یہ بات اس اعتبار سے اہم ہے کہ قرآن حکیم کے اندر صرف احکام نہیں ہیں، قرآن میں بڑی چیز تو حکمت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیا. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کافی ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب نے آپ کی طرف حکمت میں سے جو ہے وہ یہ چیزیں نازل کی ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ چاہیں کہ قرآن حکیم میں سے احکامات علیحدہ کر لیں، احکامات سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا یہ کرو یا یہ کہا کہ یہ نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سچ بولو، پورا تولو، ظلم نہ کرو، حق تلفی نہ کرو کسی کی، اور ایک طرف آپ جو ہے نا وہ لکھتے جائیں، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع ہو جائیں اور احکامات والی آیات آپ لکھتے جائیں، تو ان کو جمع کریں پورے قرآن میں سے تو وہ 2.5 سپارے سے زیادہ نہیں ہوں گی. اچھا وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی 26.5 سپارے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بغیر کام چلتا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی پیر نے یا کسی مولوی صاحب نے یا کسی عالم دین نے آپ کو احکامات بتا بھی دیے ہیں تو وہ 26 سپارے 26.5 سپارے کیا ہیں؟ جو آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو رکوعوں کے رکوع چلتے جائیں گے، صورتوں کی صورتیں چلی جائیں گی، حکم نہیں ہوگا اس میں. چھوٹی صورتوں میں سے میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے. دیکھیں ایک صورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس میں کون سا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے. بندہ تو کہندا ہے کہ واقعہ سی، ٹھیک ہے، پڑھیا نہ پڑھیا تو کی نقصان ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کچھ ایسی چیز بھی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، معاذ اللہ. یہی بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جس کو ہم یہ سمجھیں کہ جی یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے. تو یہ تیسرا سبجیکٹ ہے تعلیم حکمت. چوتھا تو گویا کہ میں نے آپ کے سامنے 4 سبجیکٹ بیان کیے. ایک کیا ہے؟ تلاوت آیات. دوسرا تزکیہ. تیسرا تعلیم کتاب. چوتھا تعلیم حکمت. اب یہ سمجھ لیں جی یہ جو سبجیکٹ ہیں، یہ 4 جو موضوعات ہیں افراد سازی کے کہہ لیں، غلبہ دین کے لیے جو افراد تیار کرنے ہیں، اس کے لیے یہ جو 4 سبجیکٹ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ویسے تو یہ قرآن میں آئے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ یہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کا سلسلہ جو جڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے نا، اس کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اس میں 2 دعائیں ہیں. ایک کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو آئندہ زندگی میں بھی اسی طریقے سے فرما برداری کی توفیق دیے رکھنا. اب اس کے بعد ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت میں سے بھی ایک اسی طرح کی مسلمان امت اٹھا دینا. اچھا ابھی تو شاید اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی، جبکہ یہ بات ہے 12-13 سال کی عمر تھی، چلو ہو بھی گئی ہوگی. تو وہ امت کسے بنانا ہے؟ اصل میں دیکھیں ان کو یہ پتا ہے کہ ویسے پچھلی تاریخ کو دیکھ کر بھی آدمی سمجھ جاتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مخلوق ہے جس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور باقی ہر ایک چیز کی کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے انسان. حالانکہ ایک بچہ جنتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ہر مخلوق سے زیادہ جو ہے نا وہ آبادی اس کی جو ہے وہ ہوتی جا رہی. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب بھی تو میں اپنے بیٹے کو ہی آباد کر رہا ہوں، کوئی ٹائم آ جائے گا کہ یہاں یہ تو بڑی تعداد ہو جائے گی. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی ہے اور ہدایت کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی تھی، ہدایت زیادہ تھی. اب مسلمان زیادہ ہے، ہدایت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ سلسلہ بھی پیچھے سے اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ جب ان کی تعداد بہت ہو جائے گی ہم تو ان کے اندر نہیں ہوں گے، ہم یہاں سے دنیا سے چلے جا چکے ہوں گے، تو یہ ہدایت سے بھی تہی ہو چکے ہوں گے، گمراہ ہو چکے ہوں گے دوسرے لفظوں میں. تو اے اللہ اس وقت ان کو ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ان کو ایک جو ہے وہ فرما بردار امت بنا دینا. اب یہ امت کیسے بنے گی؟ امت بنائے گا رسول. لہذا آگے دعا مانگ دی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ امت بنانے کے لیے تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا. اور وہ رسول جو ہے وہ ان کو امت بنائے گا کیسے؟ اس کا پروگرام بھی ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا. اور وہ پروگرام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات کا، یتلو علیہم آیات کا، جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے. ٹھیک ہے؟ ایک فرق آپ سمجھ لیں کہ میں نے تزکیہ اب جب آیت پڑھی ہے تو آخر پہ میں نے تزکیہ جو ہے وہ لے گیا ہوں، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا تو دوسرے نمبر پر رکھا، وہ بھی ابھی آپ کو میں بتا دوں گا کیوں ایسا کیا میں نے. اچھا
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درخواست کر کے، یہ دعا کر کے آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو العزیز ہے الحکیم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، درخواست جو ہوتی ہے وہ آرڈر تو نہیں ہوتا۔ آپ بڑے سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اللہ بڑا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ریکویسٹ کی، اسی لیے ایک ریکویسٹ کر کے کہ اللہ تو ان کو امت بنانے کے لیے انہی میں سے رسول اٹھا دینا جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، تیری آیات پڑھے ان کے سامنے، اور ان کا ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم مطلب کیا ہے کہ بڑا تو ہی ہے، غالب آنے والا تو ہی ہے، مرضی تیری چلے گی، میری نہیں چلے گی، اور اگر میری دعا تو ریجیکٹ کر دے تو پھر تو حکیم ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میں گلا کروں گا کہ یار دیکھو جی میں نے تو بڑا ایکسپیرینس میرا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ایکسپیرینس تھا، اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہوں نے دعا کی ہے نا، تو میں یہ شکوہ نہیں کروں گا کہ میرا بڑا ایکسپیرینس تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات ہی نہیں مانی۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب آ جانے والا ہے، طاقتور ہے، بڑا ہے، اور تو اگر ریجیکٹ کر دے گا تو حکیم ہے۔ پھر بھی میں یہی سمجھوں گا کہ اس کو ریجیکٹ ہو جانا چاہیے تھا، یعنی اس کا ریجیکٹ ہونا ہی بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ریجیکٹ نہیں کی۔ یہ میں نے جو آپ کو آیت سنائی ہے نا، یہ ہے سورہ بقرہ کے تقریباً جو ہے نا وہ اینڈ پر جا کر، جہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے سنائی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور دعا میں یہی تھا کہ پہلے نمبر پر تلاوت آیات، دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ تعلیم کتاب، تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ تعلیم حکمت، اور چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے وہ تزکیہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، لیکن ترتیب بدل دی، اور ترتیب کے اندر جو ہے وہ پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ، اور پھر تعلیم کتاب، اور پھر حکمت۔ وہ میں نے اسی ترتیب سے آپ کو بتایا۔ چنانچہ یہ دوسرا سپارہ جو ہے نا، جہاں وہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس سے بالکل پہلے جو ہے وہ ایک دو آیتیں پہلے یہ آیت آتی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے رسول بھیج دیا، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رسول بھیج دیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اس جگہ پر یزکی دوسرے نمبر پر آ گیا، یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ دو دفعہ یہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ آ گئے۔ تیسری دفعہ یہ سورہ آل عمران کے اندر جب وہ آ گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ایک احسان کے طور پر جو وہ بیان کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب اس نے انہی میں سے جو ہے وہ ایک رسول اٹھا دیا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لیکن اگلے لفظ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب یہ پروگرام نہیں چلایا تھا رسول نے، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ گویا کہ اس گمراہی کو ختم کیا اس پروگرام نے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آیا تھا۔ اور چوتھی دفعہ یہ پروگرام آیا سورہ جمعہ میں، جو ہم نے آج پڑھی، ابھی وہ تو ہم پڑھیں گے، اور وہاں آخر پہ وہی الفاظ ہے کہ جب تک یہ پروگرام نہیں چلتا تھا وہ سب کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر وہ پروگرام جو بدقسمتی سے ختم ہو گیا ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، آج یہ پروگرام سرے سے چل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ باقی تو لوگوں کو تصور بھی عجیب طرح کے ہو گئے ہیں نا، اس کے بغیر ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کام چل جائے گا۔ بس اس کو پڑھتے ہیں جی، اب اس میں انشاءاللہ مزید باتیں بھی آ جائیں گی۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی،
ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اچھا، اس تسبیح میں جو سب سے اہم چیز، سب سے پہلی چیز ہے اس موضوع کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے المالک. وہ اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے کا اعتراف کر رہی ہے. دیکھیں، اللہ معبود بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ مالک بھی ہے. ہم جس اللہ کو جانتے ہیں نا، وہ صرف معبود ہے، مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جو شرک کرتے ہیں نا، وہ یہاں آ کر کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر کرتے ہیں. المالک، بادشاہ. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب یہ اس نظام کو، غلبہ دین کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ افراد کی تیاری کا پروگرام ہے نا، تو یہاں صفت بھی اسی طرح آ رہی ہے. المالک، وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی قائم نہیں ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بادشاہی قائم کی جائے، اور اس بادشاہی کے قیام کے لیے ان سبجیکٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ افراد کار جو ہے وہ تیار ہوں. یعنی ان موضوعات کے ذریعے جو ہے وہ افراد تیار ہوں جن سے پھر یہ کام جو ہے وہ لیا جائے. تو فرمایا المالک، وہ بادشاہ ہے. اور ویسے بھی پیچھے آ گیا، ہر چیز اللہ کی بادشاہی کو مانتی ہے نا، آسمان و زمین کی. انسان نہیں مانتا. تو اللہ کا تقاضا یہ ہے نا کہ یہاں بھی اللہ کی بادشاہی مانی جانی چاہیے، اللہ کی حکومت مانی جانی چاہیے، اس کا نظام جو ہے اسے چلنا چاہیے. تو فرمایا القدوس العزیز الحکیم، اور وہ بڑا مقدس ہے، وہ غالب آ جانے والا ہے، کمزور نہیں ہے جو وہ انسانوں کو کہتا ہے کہ وہ یہ کام کریں، یا انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کریں. یا وہ جو آیت پیچھے سورہ صف کے اندر آئی، حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، جو ترغیب دیتا ہے کہ یہ سودا کر لو، تو وہ کمزور نہیں ہے، لیکن الحکیم ہے، اس کی حکمت ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ناکامی ہے. اب وہ پروگرام بیان ہو رہا ہے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ بادشاہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول اٹھا دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. امی جو ہے نا، وہ اصل میں ایک ہمارے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، امی، بس وہی ہے، سمجھ لیں. کہتے ہیں ماں کو، ٹھیک ہے نا. تو امی میری ماں. تو یہ جو اصل کے اندر ہمارے ہاں ایک اور بھی بولا جاتا ہے نا اصطلاح، وہ کہتے ہیں جی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور وہاں پہلا ہی تھا. عرب کے اندر مدرسہ ہی ایک تھا، وہ ماں کی گود ہی تھا. یعنی کہندے نے ماں کوئی جڑا علم حاصل کر لیا، باقی باہر کوئی سکول، مدرسہ، کوئی کالج، یونیورسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس اس وجہ سے نا وہ امی کہلاتے تھے. تو وہ کچھ شرم بھی نہیں ان کو، جو آپ یہ سمجھے کہ بے عزتی ہو گئی ہے، بلکہ یہ ہمارے لوگوں کا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک بدو سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس سے کوئی بات میں نے پوچھی، اس نے مجھے بڑے فخر سے کہا، اس نے کہا آنا بدو. وہ کہتا میں بدو ہوں، میں نہیں پتا نا بولنا. یعنی ہم تو اس کو شرمندگی سمجھتے نہیں، اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، تو وہ اس کو برا نہیں محسوس کرتے. تو امی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ سمجھے کہ یہ کوئی توہین والا یا کوئی بےزتی والا لفظ تھا، نہیں، ٹھیک ہے. البتہ وہ پھر اپنے علاوہ باقی لوگوں کو اجمی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ امیوں کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول اٹھا دیا. اب وہ رسول جو ہے اس کو پروگرام کیا دیا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی
آیات پڑھ رہا ہے، اس مالک کی آیات پڑھ رہا ہے، یتلو علیہم آیات ہی، دوسرا وَیُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کر رہا ہے، وَیُعَلِّمُہُمُ الکتاب، تیسرا کیا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، علّمَ یعلم تعلیماً، تعلیم دے رہا ہے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ چار پروگرام جو تھے یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پروگرام جن کے ذریعے سے پھر وہ بنیادی پروگرام، ٹھیک ہے نا، یہ وہ بنیادی پروگرام تھے جن سے وہ افراد اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ حاصل کیے گئے، اس معاشرے سے کھینچے گئے، اس معاشرے سے۔ آج بدقسمتی سے یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے، نہ اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہے، اور بے شک مسلک کوئی ہو، یہ بھی ایک ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی نہیں چلو باقی مسلکوں میں میرا مسلک اچھا ہی ہے، سارے سب حال ایک ہی ہے، کوئی بہت تھوڑا کوئی ہے، مجموعی طور پر آپ سمجھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جماعتوں کا حال ایسی ہے، جماعتوں کا حال ایسے ہے جو کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، وہ بھی ویلیاں ہی ہیں۔ یہ پروگرام اس اہمیت کے ساتھ وہاں وہ بھی نہ وہاں چلتا ہے، نہ ان کو اتنی اس کی کوئی فکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہے جی وہ پروگرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، تو اگر یہ پروگرام چلا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک یہ پروگرام نہیں چلا تھا اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمراہی میں، تو جب یہ پروگرام باندھا ہو گیا تو گمراہی آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو آ گئی گمراہی، پھر گمراہی آ گئی۔ اگر اس گمراہی کو دوبارہ جو ہے وہ ہٹانا ہے تو پھر یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ، 4 دفعہ میں نے آپ کو وہ مکمل آیتیں سنائی، 4 دفعہ۔ ابھی کوئی بندہ کہہ دے جی مکہ میں یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، مکہ میں صرف کلمے کی محنت ہوتی تھی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلمے کی محنت ہوتی تھی تو وہ قرآن میں ایک دفعہ بھی بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ تو قرآن میں 4 دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ تزکیہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعلیم کتاب۔ ورنہ وہ کوئی معذلہ کوئی بندہ وہ کہتا جی اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور ہمیں تو پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں۔ یہ کو قرآن کو ایسا تو نہیں تھا کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، باقیوں کو پتہ نہیں تھا، وہ تو نمازوں میں پڑھتے تھے، وہ تو فوراً سوال نہیں آ جاتا کہ جی کہاں چلتا ہے پروگرام، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک یہ پروگرام نہیں تھا تو وہ تھے کھلی گمراہی میں۔ اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ دین کی سربلندی کا کام کرنا ہے، عدل و قسط کا نظام قائم کرنا ہے، تو اس پروگرام کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ تو قیامت تک اور تمام انسانوں کے لیے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ دوسرے بھی ہیں، یعنی ایک تو یہ امی ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں جن کی طرف رسول کو مبعوث کیا گیا ہے، لیکن لما یلحقوا بہم، وہ ابھی ملحق نہیں ہوئے، ملے نہیں ہیں ان کے ساتھ، یعنی وہ ابھی دور ہی ہیں، لیکن وہ مل جائیں گے ان کے ساتھ۔ ان کی طرف بھی اللہ، یہ رسول جو ہے وہ یہ صرف امیین کے لیے نہیں ہے، یہ وہ آخرین، اس کے علاوہ جو ہیں ان کے لیے بھی ہے، لما یلحقوا بہم، ابھی تک وہ ملے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ امیین تک کی یہ دین کا غلبہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی
یہاں تک تھی. آگے کا کام جو ہے وہ امت نے لے کر چلنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دے دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ یہ دین غالب ہوگا، اور جب ہوگا تو یہ پوری روئے زمین کے اوپر ہوا. ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غالب ہوا، اور ایک دفعہ بعد میں ہوگا، اور ہوگا تو پوری زمین کے اوپر تمام انسان اس کے جو ہے وہ تابع ہوں گے. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت بھی انسان ہی کریں گے نا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم رات کو سوئے تھے صبح اٹھے تو پتہ چل گیا کہ جی راتی سطح پہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ انسان ہی ہوں گے، اور وہ یہ اس پروگرام کی اس کے لیے جو وہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت سب سے پہلے تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ہاں وہ دوسرے بھی ہیں جن کے ساتھ ابھی یہ ملے نہیں ہیں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آخرین کون ہے، تو وہاں ایک اجمی بھی بیٹھے تھے نا صحابی، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان کی طرف اشارہ کیا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یعنی جو غیر عرب ہیں وہ ہیں. تو فرمایا کہ لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اب یہاں پھر یہ عزیز الحکیم آیا تو کیوں آیا کہ یہ کچھ تھوڑا سا ذہن تو آتا ہے نا کہ بھئی چلیں وہ تو عرب تھے، انہی میں سے اٹھا دیا رسول، تو یہ باقی تو عرب نہیں ہیں، ان کے لیے عربی رسول. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا غالب ہے، بڑا ہے، جیسے کہتے ہیں بڑے دی آپ دی مرضی ہوندی ہے، الحکیم، اور اس میں بھی اس کی حکمت ہے. اور یہ بڑی حکمت ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ لیں. دیکھیں جن کی طرف اللہ نے رسول کو براہ راست بھیجا ہوتا ہے نا، ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہوتی. یہاں عام طور پر ان باتوں کا جو ہے نا وہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. عرب کے اندر جب سورہ توبہ کی 6 آیات آ گئی ہیں نا، وہ ان کو پڑھیں جو شروع کی آیات ہیں، ان میں واضح کر دیا گیا کہ یا تو اسلام لاؤ گے یا اس علاقے سے نکل جاؤ گے، اور دوسری صورت کوئی نہیں ہے، قتل کر دیے جاؤ گے. اور وہاں صفائی ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی دل سے ایمان نہیں لایا تو اس نے ظاہراً تو لایا ہی نہ، لیکن باقی اس کے جہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، ان کے لیے یہ اصول نہیں رکھا، بلکہ وہاں فرمایا کہ بس جزیہ دے دیں اور تابع ہو کر رہیں. یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہ سکتے ہیں، جو جزیہ دیں تابع ہو کر جو وہ رہیں. کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لأغلبن انا ورسولی، لازماً غالب آ کر رہیں گے میں اور میرے رسول. تو رسول جو ہے نا وہ مغلوب نہیں ہوتا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے عربیوں میں سے جو رسول اٹھا دیا یا امیین میں سے اٹھا دیا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے. اب اگلی بات جو آ رہی ہے نا جی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہ ایک مثال کے ذریعے سے، اور مثال ہے بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہا ہے. میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا کہ ہر پروگرام، ہر رسول جو آیا ہے نا، اس کے پروگرام میں پہلا سبجیکٹ تلاوت آیات کا ہی تھا. امت کرتی ہے یا نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. امت تو پھر اتنا کچھ ہی کرتی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. ہماری بھی جتنی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، تبلیغ تو خیر وہ ایک تبلیغی جماعت ہے، ورنہ تبلیغ سارے ہی کرتے ہیں. بریلوی کرتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں. تبلیغ نہ کریں تو وہ رہے، ہم کرتے ہیں. لیکن جو ہے نا وہ تبلیغ اپنی ہے ہر ایک کی. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تبلیغ اس طرح نہیں ہے
جس طرح کے یہ ہونی چاہیے اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کام چھوڑ دیا تھا یہودیوں نے بھی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی ڈوبنے والے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں نا جی یہ ہو گیا ابھی، اب لوگ پریشان ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے لیے پھر کوئی عمران خان بان جائے گا تو اس کو ہم آسرا سمجھ لیں گے، کوئی نواز شریف کو آسرا سمجھ لے گا، کیونکہ وہ جو اصل کام ہے وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. صحیح بات تو یہ ہے، نہ ہم وہ کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس کی کوئی پریشانی ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی دیکھیں، ایک آدمی جو ہے وہ آپ کا کام رشوت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی سکھ ہو تو وہ بھی رشوت سے کر دے گا، کوئی مسلمان ہو وہ بھی رشوت سے کر دے گا. تمہیں کی فرق پائے گا وہ مسلمانی کا وہ سکھ ہونے کا؟ تمہیں کی نقصان ہوا؟ ٹھیک ہے نا. ایک آدمی جو ہے وہ کوئی چلے مسلمان ہے، عورت ہے، وہ چکلے میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں کوئی ہندو آ گیا، وہ کہا نہیں نہیں تو ہندو ہے، تو اتنے نہیں آنا ہے، اتنے صرف مسلمان آن گے، اتنے کا دی مسلمانی کا دی اتنے. ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز ختم ہو گئی ہے. اس کی ہمیں مجموعی طور پر نہ ہمارے فرقوں کو، نہ ہماری جماعتوں کو، نہ کوئی فکر نہیں ہے. اسی وجہ سے پھر ہمیں فکر دوسری طرف نظر جو ہے وہ ہماری جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ادروائز تو ہم اپنا سوچیں گے کہ بھئی وہ ساڈا تو کام ہے ہی کوئی نہیں گا، اسی ویلے بیٹھے. تو وہ یہود کے حوالے سے یہاں مثال دی جا رہی ہے، جو اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں، جنہوں نے یہ پروگرام تاج کر دیا تھا جس طرح اب ہم نے کر دیا ہے. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا. یہودیوں کو بنایا گیا نا، ان کو تورات، حامل تورات بنایا گیا، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. کمثل الحمار، ان کی مثال ہے گدھے کی، کھوتے کی. اب ویسے آپ دیکھیں بندے نو گدھا کہنا، انسان کو جنم کو کہندے جی دیکھو جی انسان. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہسی آدم نو عزت دیتی ہے، لیکن وہ آدم پھر عزت لینے والا ہی ہوئے گا جنہوں دیتی ہے نا. ایک کھوتا بھی آخیا ہے. فرمایا اور کھوتا انہوں آخیا جڑا رسول دی کتاب دا حامل ہے. یعنی حامل کتاب نو کھوتا کیوں کیا؟ انہیں کتاب نو سمجھا ہی نہیں، کتاب دا حق نہیں ادا کیتا. فرمایا کمثل الحمار، جیسے کہ ایک گدھا ہو، یحمل اسفارا، جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بوجھ لاد دیا جائے. گدھے کے اوپر جو ہے وہ سونا لاد دے یا مٹی لاد دے، ان کو اس کو بوجھ کا ہی پتا ہے نا، سونے مٹی کا اسے نہیں پتا. لہذا حامل کتاب بن گیا تو بس وہ اللہ کہتا ہے جب اس نے اس پروگرام کو ہی تج کر دیا جس طرح آج ہم نے تج کر دیا، تو اللہ کہتا ہے پھر وہ تو گدھے کی مثال ہی بن گیا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ایسی قوم دی جیڑی اللہ دی آیات نو دی تکذیب کرے. یہ عمل تکذیب آیات ہے. کئی دفعہ تسی دیکھا ہوگا جی تکذیب آیات کی ہوندا ہے، اے تکذیب آیات ہے کہ اللہ دی کتاب جیڑی ہے اس دا جڑا وہ حق نہیں ادا کیتا. جس مقصد واسطے دیتی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ 4 وہ سبجیکٹ جڑا کڈ کے دس دیتے کہ اے سبجیکٹ جڑے ہے اے ہے، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ. فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. مطلب کیا ہے کہ کوئی قوم بھی گدھوں کی ہو سکتی ہے، وہاں مثال ایک بندے کی مثال ہے، لیکن کوئی قوم بھی گدھوں کی ہو سکتی ہے. جو ساری قوم ساری گدھے بن گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو جب قوم ہی ایسی بن جائے تو پھر اللہ اس کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا، پھر وہ اسی طرح ہی چرتے چگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جگہ مطمئن بھی رہتے ہیں. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. اے نبی کہہ دیں اے یہودیو، اگر اپنی اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر کے بھی تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، اللہ کے بڑے ولی ہو، تو آج ہمارے اندر بھی بڑے ولی اللہ بن جاندے ہیں ایدا ہی.
وہ نہیں تو عام آدمی بھی کہندا ہے چلو کچھ بھی ہیں اللہ دے رسول دے امتی تے ہیں نا. فرمایا کل یا ایھا الذین ہادو، کہتے ہیں یہودیو ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ کام کر کے اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر کے تورات کے ساتھ یہ سلوک کر کے پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون اللہ، باقی لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہی اللہ کا پیار ہے، من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. پھر تم دنیا کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھیں یہ موت کی تمنا جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لیں. جو مومن ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا اس کے لیے تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا انما مثلی کا راکبن استظل تحت الشجرہ ثم رہا فترکہا، میری مثال تو اس جو ہے وہ سوار کی ہے جو سفر کر رہا ہے اور دوران سفر تھک گیا، کسی جگہ اس نے درخت کے نیچے اپنا گھوڑا باندھا اور تھوڑا دیر لیٹ گیا. ظاہر ہے اب وہ گدا تو نہیں ڈھونڈے گا وہاں کے یار گدا نہیں ہے، لیٹنا ہے تو ایسے ہی لیٹ جائے گا زمین میں یہاں سیدھا ہوا ہے تے سراہنا دی جگہ باہ رکھ لے گا، یا کوئی اٹ وٹ اتنے کوئی مٹی مٹی ہوئے گی تو وہ ویخ کے ادھر سر کر لے گا جی وہ تکیا بنا لے گا، ٹائم کڈے گا اگے ٹر جائے گا. وہاں وہ ڈھونڈے گا کہ جی یہاں کو فریج نہیں ہے، یہاں کو یہ نہیں ہے، وہاں چارپائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا انما مثلی کراکب استظل تحت الشجرہ ثم رہا فترکہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو ہے نا اس سے اللہ نے پوچھا ہے، جب دنیا میں جتنا اللہ نے اللہ کی حکمت میں کسی پیغمبر کے لیے جتنا وقت تھا، جب وہ وقت پورا ہوا تو ہر پیغمبر سے اللہ نے پوچھا کہ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، اب تم مزید دنیا میں رہنا چاہو تو تمہارا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے ایکسٹینشن نہیں مانگی، کسی نے نہیں کہا کہ مجھے اور ٹائم دے دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بھی نہیں مانگا ایکسٹینشن، میں بھی نہیں مانگی. اللہ نے کہا تو میں کیا بھی بلا لو. میں اس کو سمجھتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں تصور ہے سرکاری ملازم کا، سرکاری ملازم اگر اس کو رشوت نہیں ملتی یا رشوت نہیں لیتا تو وہ گھڑی کے حساب سے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے. جو جس کو رشوت ملتی ہے وہ تو چھٹی کر کے جانا بھی ہوئے گا تو کوئی پیسے لے کے آ گیا تو وہ بہ جائے گا، پھر چل ٹھیک ہے آ جا تیرا بھی کرتا ہوں کام. ٹھیک ہے نا. کوئی پٹواری کوئی دوسرے سے ہو تو گھر بھی کری جائے گا نا، کیونکہ انہیں اتنے پیسے لے لینے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کے ہاں محکمے میں رشوت ہے ہی نہیں یا وہ لیتا ہی نہیں ہے، وہ تو جی ہر وقت اس کی نظر گھڑی پہ آتی ہے، جی 2 بجے کہ جی 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، کوئی بندہ آ گیا جی ادھروں، یہ میرا کام ہے جی یار 10 منٹ رہ گیا اب تو کل آ دیں. یعنی وہ اپنا منٹ ضائع نہیں کرتا. تو ایسے پیغمبر دنیا کے اندر آئے جیسے ڈیوٹی پر آئے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری. ورنہ آپ ذرا سوچیں کہ جتنی تکلیفوں سے گزر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت حاصل ہوئی، حکمرانی حاصل ہوئی، بندہ سوچتا ہے کہ ہونی تو یہ استحکام واسطے کام کرنے کا ٹائم ہے، کوئی 5 سال کوئی 10 سال مزید بعد والے پتہ نہیں کی کرن گے. یعنی میں نے مزہ نہیں بھی آیا تو لاجک تو بڑی ساری یہ بھی ہو جاتی ہے نا کہ جی ابھی اس میں استحکام نہیں ہے، اس کو ذرا پاؤں پر قائم کھڑا کر لیں. لیکن ادھر کام پورا ہوا، ادھر اللہ نے بلا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر جب وہ خرچ کرو، اس لیے آخرت کے بینک میں جمع کراؤ، اس لیے کہ جہاں تمہارا مال ہے وہیں تمہارا دل ہے.
جب دنیا بنائی ہوتی ہے نا، بندہ ایک مکان بھی بنا لیتا ہے، کہتا یار ہونی تو رہن دا مزہ آیا ہے، ہونے موت آ جائے۔ تو فرمایا موت کی تمنا کرو، پھر تو تمہیں یہاں دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنا پھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو بس ایسے سمجھو کہ ایک اسٹیشن دے رات پہ گئی سی۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا یہ بالکل جو ہے وہ تمنا نہیں کریں گے، اس طرح کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ خود ان کو پتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے واقف ہے۔ ایک وہ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، یبد احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ ہزار سال سے بھی زیادہ زندگی چاہتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ وہ موت جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو وہ تو تمہیں آ ہی جانی ہے، بے شک تم نے کتنا جمع کیا، کتنا کمایا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس حاضر اور غیب کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم جو کچھ کر کے آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب دیکھیں جی، وہ جو تعلیم کتاب کا میں نے بتایا تھا نا، اس کا ایک پروگرام یہ جمعہ بھی ہے۔ یہ جمعہ کیا ہے بھئی؟ 7 دن زور کی نماز پڑھتے ہیں نا، 6 دن، 7ویں دن جا کر 2 رکعتیں کم کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت ہے وہ خطبوں کی وجہ سے۔ یہ خطبے کیا تھے؟ یہ اصل کے اندر جو ہے وہ تعلیم کتاب کا پروگرام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس زمانے میں نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی آپ کو مدرسہ، نہ کوئی آپ اخبار ہے، نہ کوئی کتابوں کا رواج ہے، اور ان پڑھ لوگ ہیں۔ اب کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ، تعلیم بالغاں کس طرح جو ہے وہ کرایا جائے ہیں، اور جو ہے نا وہ اب یہ ہفتہ وار اجتماع جمعے کا، اس کے اندر اسی لیے اس کی اہمیت ہے۔ کبھی دیکھیں کتنی ترغیب دی ہے، عام نماز کی کیوں ترغیب نہیں دی کہ جلدی آؤ؟ اس کی بتایا ترغیب دی گئی کہ یہ اونٹ کا ثواب ہے، مرغی کا ثواب ہے، بکری کا ثواب ہے، اس کی کیوں دی گئی ترغیب؟ اچھا، پھر اتنی جو ہے وہ پابندیاں، خطبے کے دوران بات نہیں کرنی ہے، کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہو تو بات نہیں کرنی ہے، آپس میں کوئی بات کر بھی رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کہنا کہ تم چپ ہو جاؤ، وہ خود ہی چپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب آپ دیکھ، اچھا پھر یہ ہے کہ نہا دھو کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، کیوں؟ یہاں آپ نے کلاس کا ایک ماحول ہے، اور آپ نے کچھ دیر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نماز پڑھ کے تو آپ نکل گئے، یہاں آپ نے بیٹھنا ہے۔ جب آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کے دائیں بائیں دوسرے لوگ ہوں گے، کوئی کسی کے منہ سے بو آ رہی ہے، کسی کے کپڑوں سے آ رہی ہے، تو وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کی توجہ تمہاری طرف جائے گی، خطیب کی طرف نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نہا دھو کے فریش ہو کر، وہ ماسٹر جڑا سکول بچے نیند آتی ہے تو ماسٹر کہتا تو آج نہا کے نہیں آیا، تو نہا دھو کر جو ہے وہ مسجد جاؤ۔ یہ تعلیم کتاب کا پروگرام ہے خصوصی، اور اتنی اہمیت اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا 2 جمعے کرنے چھڑدا میرا دل کردا میں اگ لا دا دے گھر نوں، 2 یا 3 ہون گے، بہرحال اتنی اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت آواز ندا دے دی جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں نماز نہیں کہا، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اصل میں وہ خطبے ذکر ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لنبی خطبتان،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، یجلس بینہما، ان کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، اور خطبوں میں کیا کرتے تھے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جو ہے وہ نصیحتیں کرتے تھے۔ آج جو عام طور پر جو ہے نا وہ ہمارے لیے تو خطبہ وہی ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے نا، تو جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو مسلکاں دی اپنے اپنے مسلکاں دیاں زیادہ تر چیزاں ہوندیاں ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ، اس میں تو وہ قرآن ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی گروہ ہو، اسی طرح بالعموم چلتا ہے۔ تو فرمایا یہ ذکر جسے جو ہے وہ کہا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور جاؤ اس ذکر دی طرف اور چھڈ دیو اپنا کاروبار، لین دین معاملات چھڈ دیو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ باعث خیر ہے اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جس وقت نماز مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم جاؤ وہ زمین کے اندر، مطلب جدھر جانا چاہو جاؤ، اور اللہ کا رزق، اصل میں پہلے کہا گیا نا کہ چھوڑ دو تجارت، اب کہا اب جا کے کر لو، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہاں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم جو ہے وہ فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہاں ایک واقعہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب یہ جمعہ جو ہے نا یہ فرض ہوا تھا مدینے آنے کے بعد، تو مدینے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ شروع کا جمعہ تھا، ابھی نیا نیا جمعہ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز نئی آتی ہے نا تو وہ تھوڑی سی ذہنوں کے اندر بیٹھنے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا، عادی ہونے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی آدمی روٹین دا کچھ دیر روٹین کا نہیں پتہ چلتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کچھ لوگ نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، نئے لوگوں کو تھوڑا سمجھنے میں بھی جو ہے نا وہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہاں اس طرح ہوا۔ اچھا ایک بات اور بھی تھی کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے، جس طرح عید کا خطبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں نا، تو خطبہ مولوی صاحب بعد میں دیتے ہیں، کئی لوگ اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں، وہ مولوی کہندے بھی رہندے ہیں کہ یار خطبہ سن کے جائیو، پر وہ کئی سنتے کہ نہیں سنتے چلے جاتے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ بھی بعد میں دیتے تھے، تو وہ ایسا ہوا کہ ایک تو وہ شروع کا ٹائم تھا، اتنی کوئی اس میں لوگوں کو ذرا ابھی پورا پتہ نہیں تھا، لوگوں کے ذہن اسی طرح تھے کہ 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں نماز سے ہو گئی ہے، تو کچھ قحط کا ماحول تھا، کوئی اس طرح کی ساز و سامان کی کمی تھی مدینے میں، تو اتفاق سے کوئی ساز و سامان آ گیا، اور اس کا کوئی خاص طریقہ تھا جس سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا، ویسے آدمیوں کے ذریعے بھی پتہ لگ جاتا، کوئی باہروں آیا انہیں دسیا مال بھی آیا، چلو جیسے بھی پتہ لگ گیا کہ لوگوں کو۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں پڑھ کے خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا تو ان میں سے کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ اٹھ کے چلے گئے، کوئی آٹا خرید لیں، کوئی اپنی کوئی ضروریات زندگی جو ہے وہ کر لیں، تو پھر جب کمی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، ورنہ تو جب مرضی جا کے لے لو، تو اس طرح کا ماحول تھا۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہاں تنبیہ کی ہے کہ یہ طرز عمل غلط ہے، یہ جو پروگرام ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خطبہ دے رہے ہیں اس کو کم اہمیت نہ دو، اس کو ہلکا نہیں سمجھو، اس کی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر اپنی روزی کو قربان کرنا سیکھو، یہ بات فرمایا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جس وقت دیکھا انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا، انفضوا إِلَيْهَا وہ اس کی طرف جو ہے وہ
پلٹ گئے، لوٹ کے چلے گئے. وَتَرَكُوا کا قائمہ، اور آپ کو جو ہے وہ کھڑا چھوڑ دیا. خطبہ دے رہے ہیں آپ. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس کھیل تماشے اور تجارت سے جس کی طرف تم چلے گئے. یعنی تم نے ایک قیمتی چیز کو چھوڑ کر ایک کم تر چیز جو ہے اس کی طرف تم چلے گئے. واللہ خیر الرازقین، اور اگر تم یعنی اس چیز کو پیچھے کرتے اور اس پروگرام کو اہمیت دیتے تو اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ رزق دیتا جہاں سے بھی وہ چاہتا، یا بہتر رزق دے رہا، کوئی اور سبب پیدا کرنے والا ہے اگر ختم بھی ہو جاتا تو یہ جی سورہ جمعہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی ہے. تو اس میں یہ آخری جو ہے وہ یہ تعلیم کتاب کے حوالے سے تھا. یہ جو بھی جمعے کی اہمیت میں نے عرض کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.